بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ یہ قرآن کریم کی 5ویں سورت ہے۔ ترتیبی نزولی کے اعتبار سے یہ 112 نمبر پر ہے، یعنی قرآن کریم کی سب سے آخری سورتوں میں نزول کے اعتبار سے 112 نمبر پر ہے۔ 16 رکوع ہے، 103 اس میں 120 آیات ہے۔ مدینہ میں نازل ہوئی ہے ہجرت کے بعد، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری ایام میں کچھ آیات نازل ہوئی ہے۔ اس میں کچھ حصے صلح حدیبیہ کے موقع پر، کچھ فتح مکہ کے موقع پر، کچھ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ اب دیکھو نا، یہ بالکل آخری، یعنی یہ سن 8 کے بعد، سن 8 اور 11 یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو دور ہے۔ اور یہ وہ مسلمانوں کی جو حکومت تھی، سلطنت تھی، جزیرہ عرب کے طول و عرض میں اچھی خاصی پھیل چکی تھی۔ دشمنان اسلام بڑی حد تک شکست کھا چکے تھے۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسلامی ریاست تھی وہ بھی مستحکم ہوئی تھی۔ لہذا اس صورت میں مسلمانوں کے جو سماجی ہے، سیاسی ہے، معاشی ہے مسائل، سب سے پہلا کام تو مطلب ہے سلطنت، حکومت اور اپنے لیے ریاست بنانا۔ ریاست جب مستحکم ہو گئی ہے تو اگلا معاملہ جو ہوتا ہے وہ سیاسی، سماجی، معاشی معاملات، اس کو فوکس کرنا۔ چنانچہ اس میں یہی اسی کے بارے میں ہدایات ہے۔ چنانچہ اور یہ جو صورت ہے اس کا سورہ مائدہ نام اس لیے ہے کہ دسترخوان ہے، اور اس دسترخوان کا جو تذکرہ ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اس لیے سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا ہے۔ پھر سورہ مائدہ میں جو مضامین ہے، بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نزول کے اعتبار سے سورہ مائدہ آخری صورت ہے، اور اس صورت میں حلال حرام کے متعدد احکام ذکر ہے، اور 3 واقعات اس میں ذکر ہے۔ اہمیت کے حوالے سے ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دن کہا کہ بھئی اگر یہ جو سورہ مائدہ میں یہ جو صورت ہے اگر یہ ہمارے اوپر نازل ہوتی نا، خصوصاً اس کی یہ والی جو آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو ہم اس دن کو اپنے لیے جشن کا دن بنا لیتے اور خوشی کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے پتہ ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ موقع کیا تھا، یہ عرفے کا دن تھا، ہمارے ہاں حجۃ الوداع کا موقع تھا، اور جمعے کا دن بھی تھا۔ تو ہمارے ہاں تو آلریڈی یہ نازل ہی عید والے دن ہوئی ہے، لہذا ہم اسے مستقل عید بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عرفہ ہے، جمعہ ہے، تو اس دن تو ظاہری بات ہے کتنی 2 عیدیں جو نا ہو گئی ہے۔ سورت کے بالکل جو ابتدا ہے اس میں اہل ایمان کو ہر جائز عہد اور عقد کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اوفوا بالعقود۔ اور جائز عہد اس لیے ہے کہ ناجائز عہد پورے کرنے کا شریعت حکم بھی نہیں دیتا، بلکہ شریعت اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ معاہدہ کرے اور وہ معاہدہ ناجائز ہے، مثلا کسی کے ساتھ معاہدہ کیا کہ بھئی دونوں مل کے فلاں کو قتل کریں گے، تو اس طرح کا معاہدہ پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ ایون اگر کوئی بندہ قسم بھی اٹھاتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی آدمی نظر مانتا ہے، منت مانتا ہے، قسم اٹھاتا ہے اور وہ گناہ پر اٹھاتا ہے، مثلا نظر مانتا ہے کہ میں فلاں کو ضرور قتل کروں گا اور اس پہ قسم کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم توڑ دے،
اس صورت میں اس کے لیے قسم توڑنا ضروری ہے اور اس کا کیا دے دے؟ کفارہ دے دے. تو جائز عہد اور عقد کو پورا کرنے کا حکم دیا، چاہے وہ عہد انسان کا انسان کے ساتھ ہو یا انسان کا رب کے ساتھ ہو، دونوں کو پورا کرے. آج کل معاشرے میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ عہد کو پورا کرنا، یہ بڑا مشکل مطلب ہے لوگوں کو لگتا ہے. وعدہ کرتے ہیں لیکن اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتے ہیں. زبان کا کوئی بھی پابند، جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا، ایک وقت آئے گا کہ ایک بندہ کہے گا کہ بھئی فلاں قبیلے میں ایک آدمی ہے جو امانت دار ہے، یعنی گویا کہ ان کے اپنے قبیلے میں اور آس پاس کے قبائل میں کوئی امانت دار بندہ نہیں ملے گا. اور دور کا کوئی بندہ وہ کہے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک آدمی ہے کہ جو آج تقریباً وہی صورتحال ہے کہ امانت دار آدمی کو کا ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے، نہیں ملتا. تو سب سے پہلے وہی عہود کو پورا کرنے کا جو ہے نا حکم دیا ہے کہ بھئی آپ اپنے جو معاہدے ہو، معاملات ہو، اس کو پورا کرو. یہ اس کے بعد پھر کھانے پینے کے جو چیزیں ہیں کہ کھانے پینے میں کون سی چیزیں حلال ہے، کون سی حرام ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یہ چونکہ سورہ مائدہ سب سے آخری سورت ہے نا قرآن کی، اس لیے اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو. اب اور اس میں پھر آگے دین کی تکمیل کا جو ہے نا وہ واضح طور پر اعلان بھی کیا گیا ہے، لہذا اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اس لیے ایک روایت میں آتا ہے حدیث میں کہ اپنے مردوں کو اور عورتوں کو مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. مردوں کو جی عورتوں کو سورہ نور اور مردوں کو، کیونکہ یہاں مردوں کے معاملات سارے ادھر ڈسکس ہو رہے ہیں، اور خواتین والے معاملات سارے سورہ نور میں پردے کے ہیں، گھر میں رہنے کے ہیں، جو ہے نا وہ بہت سارے معاملات ہیں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو ہے نا وہ کمروں میں جانے کے ہیں، دروازہ ناک کرنے کے ہیں، بغیر کسی اجازت کے کسی کے گھر میں جانے کے، یہ سارے احکامات ہیں جو گھر کی چار دیواری کے اندر سے تعلق. اس لیے خواتین کو سورہ نور ضرور پڑھنی چاہیے، اور مردوں کو یہ جو سورت کا سٹارٹ ہے یا ایھا الذین آمنو، اب جو ہے نا حلال و حرام، یہ آمنو کا لفظ بھی قرآن میں وہاں ہوتا ہے نا جہاں احکامات ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب یا ایھا الناس اللہ کہتے ہیں نا تو پھر اللہ تبارک و تعالی احکامات نہیں بیان کرتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے جو ہے نا شکار ایسے کرنا ہے، کھانا ایسے کھانا ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے، پھر اللہ یہ نہیں بیان کرتے. یا ایھا الناس کے بعد اللہ تبارک و تعالی صرف اپنی عبادت کا وہ دیتے ہیں کہ بھئی شرک چھوڑ دو، جیسے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اور اس طرح کی اور سی بہت ساری جو ہے نا وہ آیات ہے. جب آمنو ہے تو اس کے بعد پھر احکامات اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں، اور احکامات کا ظاہری بات ہے مکلف پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو بندہ ایمان لاتا ہے تو وہ احکامات کا مکلف ہے. اب جو ہے نا یہ جو حلال و حرام کی اس میں ایک تو کھانا پینا، شکار کرنا، ذبح کرنا، دوسرا مسئلہ اس میں خاندان اور نکاح سے متعلق ہے، تیسرا ہے قسم کے کفارے سے متعلق ہے جو احکامات ہیں اس میں بیان کیے گئے، اور چوتھا عبادات سے متعلق ہے، پانچواں عدل و انصاف کی رعایت ہے، اور چھٹی بات کہ غیر مسلم یعنی یہود و نصارہ سے تعلقات کا ذکر ہے. اب لفظ مائدہ ہے جو کھانے پینے کے احکامات، دسترخوان کو کہتے ہیں. تو پہلے میں یہی ہے اوفوا بالعقود، احلت لکم بہیمۃ الانعام، لفظ حلال کا لفظ لا کر اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں رحمت کا پہلو بھی شامل ہے کہ تمہارے لیے ایک چیز کیا کر دی ہے، گویا کہ اللہ کی طرف سے حلال کی گئی ہے، ایک نعمت اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے. اور
بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم. اب یہ جو ہے نا چوپایا جس کو کہتے ہیں، چوپایا جو 4 ہاتھ پاؤں سے چلتا ہو اس کو چوپایا کہتے ہیں. لیکن حلال اس میں صرف وہ جانور ہے کہ جس کو ہم مویشی کہتے ہیں، گھریلو گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری، یا پھر ان مویشیوں کے اگر کوئی مشابہ ہے شکل میں، جیسے ہرن ہے، نیل گائے ہے، اور اس طرح کے یا جو زیبرا ہے، یہ جانور ہے، یہ حلال ہے. جی بھینس ہے تو ان کا کھانا حلال ہے. اور چوپایا، یہ چوپائے ہیں سارے، اور مویشیوں کے مشابہ جو ہے ان کا کھانا حلال ہے. اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کچلی والے جانور ہیں نا، یعنی جن کے دانتوں سے شکار کرتا ہے، منہ سے شکار کرتا ہے، جیسے جنگلی ہے، اور یا وہ جو پنجوں سے شکار کرنے والا جو پرندے ہیں، وہ جو ہے نا حرام ہے. اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو عام طور پر لوگ حلال نہیں سمجھتے. مثلا طوطا ہے، طوطے کی حرمت پر کوئی مطلب ہے قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے. باقی ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں کہ پشتو میں ایک لفظ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں حلال ہے لیکن رنگ اس کا مردار کا ہے. وہ باقی بندہ کھائے نہ کھائے یہ طبیعت پر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے یا اللہ کے رسول نے حرام کی ہے، بس وہی حرام ہے. اس کے علاوہ جو باقی چیزیں جتنی ہے وہ ساری کیا ہے؟ حلال. اب جیسے زیبرا ہے، زیبرا یعنی جو جنگلی گدھا جس کو کہتے ہیں، وہ حلال ہے. آپ کے جو کوے ہیں، کوے بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک یہ تو جو بالکل کالا ہوتا ہے، ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جس کی ادھر سفید، ہاں گلے میں وائٹ وہ ہوتا ہے، تو وہ بھی حلال ہے. وہ اس کی طرح گندگیاں نہیں کھاتا. تو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری چیزیں حلال کی ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، آخری بات کر کے نا اللہ تبارک و تعالی سٹیمپ بڑی مضبوط لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان اللہ یحکم ما یرید. وہ بندہ یہ سوچے بھائی یہ کیوں حلال ہے، یہ کیوں حرام ہے، بھائی اس کو حرام کیوں کیا، اس کو حلال کیوں کیا، اس کو حلال، اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحکم ما یرید. اللہ جو فیصلہ جو چاہتے ہیں وہ بس ختم. میں کیا سوچتا ہوں، آپ کیا سوچتے ہیں، لاجک کیا ہے، دلیل کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، یہ رب جانتا ہے. یہ رب کے فیصلے ہیں، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اگلی آیات میں تعاون علی البر والتقوی ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ اچھے نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور برائی کے کاموں میں کسی کی تعاون نہ کرو. اب دیکھو یہ نیکی کے کام میں تعاون کا مطلب یہ ہے نیکی کے کام میں سب شریک رہو، اور فسق میں، فجور میں، برائی کے کام میں کسی کا بھی ساتھ نہ دو. یہ دین کا اصول ہے، ضابطہ ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا مہذب قوموں کا طریقہ کار، تو یہ ہے کہ اپنے قوم کو مقدم رکھو. اس لیے مہذب قوموں کا طریقہ کار نہ اپناؤ. تہذیب یافتہ اقوام کی جو سائیگی ہے اور جو ان کا اصول ہے وہ یہی ہے کہ بھائی سب سے پہلے اپنے، اس کے بعد پھر آگے کو دیکھو. نہیں، قرآن کا اصول یہ نہیں ہے. قرآن کا اصول یہ ہے تعاون علی البر والتقوی. آپ نیکی اور اچھے کاموں میں لوگوں کا تعاون کرو، کرنے والا کوئی بھی ہو، آپ کا اپنا ہو، سگا ہو، دور کا ہو، بس آپ نے تعاون کرنا. اور گناہ کا کام کر رہا ہے، جنا اسم، عدوان، ظلم، زیادتی، تو اس میں کسی کا بھی تعاون نہ کرو. بے شک آپ کا سگا اپنا
والد کیوں نہ ہو، آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، تو اچھائی سے تعاون اور برائی سے عدم تعاون، یہ ایک اہم اصول ہے آج بھی۔ مثلا اگر کوئی دنیا میں کہیں بھی کوئی مسلمان ہے، چاہے وہ آپ کی زبان کا ہے یا نہیں، تو آپ نے اس کا تعاون کرنا ہے۔ ہمارے ہاں تعصب ملی، قومی، زبانی، لسانی، یہ تعصبات بہت زیادہ ہے، حالانکہ اسلام کی بنیاد اس پر نہیں ہے۔ اسلام کی بنیاد جو ہے نا اس پر ہے۔ وہ رحمان بابا کا ایک شعر ہے، یا خوشحال خان خٹک کا ہے لیکن ہے پشتو کا، کہتے ہیں کہ سوک تل د انصاف دتا پلاس کی پلٹٹو او د بل اسب برابر کے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی انصاف کا ترازو دے دے نا، تو اپنے خچر اور دوسرے کے گھوڑے کو بندہ برابر کر دیتا ہے۔ اپنا خچر دوسرے کے گھوڑے کا، حالانکہ خچر اور گھوڑے میں ایک نسلی ہے، دوسرا اصلی ہے، دیسی ہے، اور جو ہے نا بد نسل ہے، اس کا کوئی نسل نہیں ہے۔ اب اس کو آپ نے گھوڑے کے جو ہے کیا کر دیا، برابر کر دیا۔ اگلے جو ہے نا وہ ہے حکم ہے، جانوروں میں جو چیزیں حرام ہے، مطلب ہے حلال میں بھی کچھ حرام ہے، اس کے اور تکمیل دین۔ حرمت علیکم المیتہ، سب سے پہلی چیز جو حرام کی گئی ہے مردار۔ اب جانور آپ کا حلال ہے، گھر کا پلا ہوا ہے، گائے ہے، بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، لیکن ذبح نہیں ہوا۔ اب ذبح کی دو صورتیں ہیں، ایک ذبح اختیاری ہے، دوسرا ذبح اضطراری ہے۔ ذبح اختیاری تب تک ہے کہ جب تک آپ کسی جانور کے ذبح کرنے پر قادر ہو، آپ کو قدرت ہے ذبح کرنا، تو آپ ذبح اختیاری کریں گے، اضطراری نہیں کریں گے۔ پھر گولی نہیں ماریں گے، پھر تیر سے نہیں ماریں گے، پھر چھری یوں پھینک کے اس کو ذبح نہیں کریں گے۔ آپ نے لٹھانا ہے، لٹھا کے اس کے جو چار رگ ہے، جس کو جو ہے نا حلقوم ہے، مریے ہے، وجان ہے، جس کے نام چار رگ ہے، وہ کاٹنے ہیں، کم از کم 3 تو کاٹنے ہیں۔ یہ ذبح اختیاری ہے، اور یہ تب تک ہے کہ جب آپ کو اس پر قدرت ہے۔ لیکن اگر آپ کو ذبح اختیاری پہ قدرت نہیں ہے، مثلا جانور آپ کا جو ہے نا پالتو نہیں ہے، گھر میں رہنے والا نہیں ہے، وحشی ہے جائز، مثلا ہرن ہے، اب ہرن آپ نے پکڑ لیا اس کو، اور پھر آپ نے لٹھا دیا، پھر آپ نے اس کو ذبح کیا، یہ تو ایسا تو ممکن نہیں ہے، اس لیے آپ کو شکار کرنا پڑتا ہے۔ اب اس شکار کے لیے آپ کو یہ ذبح اضطراری ہے۔ کتا چھوڑ دیا آپ نے، دیکھو ادھر ذبح کتے سے بھی ہوتا ہے۔ اب وہ کتا چھوڑ دیا، لیکن کتے کے شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سدایا ہوا ہو، تعلیم یافتہ ہو۔ تعلیم یافتہ کتے کی نشانی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، تعلیم یافتہ کتے کی نشانی یہ ہے کہ آپ اس کو شکار پہ چھوڑے اور واپس کہے کہ بھئی واپس آ جاؤ، وہ واپس آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا جو مالک ہے نا اس کا وفادار ہو، اس کی بات کو مانتا ہو۔ اور دوسرا یہ کہ جو ہے نا نفس کی شرارتوں سے وہ محفوظ ہو۔ کیا مطلب؟ اس نے وہاں شکار کیا، اب اس کا نفس یہ چاہتا ہے کہ میں اس میں سے کھاؤں، لیکن وہ اسے کھائے نہ اور پورا کا پورا اٹھا کے لے آئے، تو یہ سمجھ لو کہ یہ کتا کیا ہو گیا، یہ تعلیم یافتہ ہو گیا۔ وہ کتا کہ جس کے برتن میں منہ لگانے سے 7 مرتبہ دھلائی کا حکم تھا، اور 7 مرتبہ میں سے بھی جو آخری مرتبہ وہ بھی مٹی کے ساتھ، کہ مٹی کے ساتھ برتن دو تب جا کے آپ کا برتن صاف ہوگا۔ وہ کتا جب تعلیم یافتہ ہو گیا، وہ پڑھ لکھ گیا اور انسان کے کام میں لگ گیا۔ کس انسان کے کام میں؟ جو حقیقت میں اللہ کے کام میں لگا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کتے کے جھوٹے کو تو پاک کر ہی دیا، اس کا ذبح کیا ہوا جانور بھی حلال کر دیا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بیچتے ہوئے آپ نے بسم اللہ پڑھی ہو، جیسے چھری مارتے ہوئے بسم اللہ، اسی طرح کتا چھوڑتے ہوئے بھی بسم اللہ جو ہے نا پڑھی ہو، تو یہ جانور جو ہے نا کیا ہو جاتا ہے؟ حلال ہو جاتا ہے۔ یہ ذبح اختیاری نہیں ہے، یہ اضطراری ہے۔ ذبح اضطراری کی دوسری صورت یہ ہے، جو ہے نا وہ شکار جا رہا ہے
اور کتا آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نے تیر پھینک دیا، تیر پھینک دیا آپ نے اور وہ تیر لگا اس کو، اچھا آپ نے جو ہے نا بسم اللہ پڑھی ہے تیر پھینکتے ہوئے، وہ شکار مر گیا آپ کے تیر سے، تو اس کا کھانا جائز ہے۔ ہاں اگر جو ہے نا وہ آپ گئے وہاں اور اس میں زندگی کی رمقیں باقی تھی تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ آپ ذبح اختیاری پر کیا ہو گئے؟ قادر ہو گئے۔ دیکھو کتنے بہترین صاف ستھرے اصول ہیں شریعت کے۔ جہاں آپ کا اختیار سلب ہو گیا نا، وہاں آپ کو اضطراری کیفیات میں اتنی ساری اجازتیں دے دی۔ جہاں آپ کو اختیار ہو گیا، لوگ کہتے ہیں نا دین میں مشکلات ہے، یہ ہے، دین میں مشکل کوئی نہیں ہے، اصل میں مشکل اس بات میں ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ نہیں ہے۔ دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ مشکلات پیش آ رہی ہے۔ آپ ذبح پہ قادر ہو گئے تو آپ ذبح کریں گے، نہیں قادر ہوئے، آپ کا جو ہے نا قربانی کا جانور آپ کا بھاگ گیا، نہیں پکڑ سک رہے آپ، وہ ساری دنیا کو وہ ادھر ٹکرے مار رہا ہے، ادھر بھی مار رہا ہے، ادھر بھی مار رہا ہے، آپ تیر پھینک کے اس کو مار دے، اگر پہنچنے سے پہلے آپ کے وہ مر گیا تو اس کا کھانا حلال ہے، وہ ذبح ہو گیا بسم اللہ پڑھتے ہوئے اگر آپ نے مار دیا، اور اگر نہیں آپ وہاں پہنچ گئے تو اس کو بھی لوگ کہتے ہیں یار یہ وحشیانہ فعل ہے، ظالمانہ نہیں ہے۔ دیکھو جو ہے نا یہ اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے نا، اگر وہ مقصد میں وہ استعمال ہو جائے تو یہ اس کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے کہ بھئی اب مثلا ایک بندہ ہے وہ ساری زندگی فوج میں رہا، اور فوج میں جانے کا مقصد کیا ہے کہ بھئی وہ کہیں جو ہے نا کفار کے ساتھ لڑائی ہو، باقی یہ چیزیں تو ظاہری بات ہے اس کے ساتھ ویسے لگی ہوئی ہے، اور اب دو بندے ہیں، ایک بندہ ساری زندگی لڑتا رہا اور دوسرے بندے نے کبھی بھی جو ہے نا وہ بارڈر پہ گیا بھی نہیں ہے، دشمن کی شکل بھی نہیں دیکھی، کبھی گولی بھی نہیں چلائی، تو کیا کہا جائے گا کہ بھئی یہ جو ساری زندگی بارڈر پہ ہے اس کے ساتھ ظلم ہوا؟ نہیں، وہ اس کو اپنے لیے کیا سمجھے گا؟ اعزاز سمجھے گا کہ بھئی میں جس مقصد کے لیے گیا تھا نا، میں ساری زندگی اپنی اسی مقصد میں، تو یہ جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے انسان کے فائدے کے لیے، تو اگر وہ ذبح ہو گیا جو ہے نا اس میں، تو اس لیے تو منع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی جو لوگ مثلا پرندوں کا شکار کرتے ہیں نا تو اور پھر اس کا سر کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، اس کو منع کیا۔ پرندے کے شکار کو اگر آپ اس کو کھاتے ہیں تو پھر اس سے منع نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا اگر یہ طریقہ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے جانور خود مر گیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ تو میتہ ہے، مردار ہے، اب اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ والدم، خون سے بہنے والا خون مراد ہے کہ جو جسم میں بہنے والا ہو، دوسرا خون مراد نہیں ہے۔ اچھا جو چیز ناپاک ہونا، جو چیز حرام ہو وہ ناپاک بھی ہوتی ہے، جو ناپاک ہو وہ حرام بھی ہوتی ہے۔ اب یہ جو بہنے والا خون ہے یہ مراد ہے، آپ نے چھری ماری ہے، اب وہ جو خون باہر نکل رہا ہے نا یہ مراد ہے، جو گوشت کے ساتھ لگا ہوا خون ہے وہ مراد نہیں ہے، اس کا کھانا جائز ہے، اور اگر وہ خون کپڑے پہ لگ جائے تو اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، اس سے کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوتا، اور اس کا کھانا بھی جائز ہے۔ اور اس سے یہ جو آج کل شہروں میں جو گوشت کا ذائقہ نہیں آتا نا، اس کے پیچھے شاید یہی ہے کہ لوگ گوشت دھو لیتے ہیں، وہ دھلا کے اتنا دھو لیتے ہیں کہ اس کا جو وہ اصل وہ ختم کر لیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ جو ہے نا یہ گاؤں دیہاتوں میں گوشت دھوتے نہیں تھے، وہ کہتے ہیں اس کا جو اصل ذائقہ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ چلا جاتا ہے۔ پھر دھونے کی اگر کوئی مثلا کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی تو دھونے کی ضرورت بھی نہیں ہے نا، اس پہ کوئی حرام یا کوئی ناپاک چیز تو نہیں لگی ہوئی ہے، گوشت ہے، اور گوشت کے اوپر جو اوپر مطلب ہے جو اس کا خون ہے، تو جیسے گوشت پاک ہے اسی طرح وہ جو خون لگا ہوا ہے اس کا بھی جو ہے کیا ہے وہ پاک۔ اب بھی آپ گاؤں میں اگر کہیں جو ہے نا وہ گوشت بندہ کھا لیتا ہے، یہ موٹا گوشت ہوتا ہے،
اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے. شہر میں جو ہے نا وہ اس کا اتنا اچھا ذائقہ نہیں ہوتا. تو یہ دو چیزیں ہیں جو ہے نا والدم ولحم الخنزیر, اور خنزیر کا پھر اس کے یہ واحد ہے جانور کہ باقی جانوروں کے تو چلو گوشت اس کا حرام ہے, تو اس کے چمڑے سے یا اس کی ہڈیوں سے کسی نہ کسی جگہ مطلب ہے فائدہ اٹھانا جائز ہوتا ہے. یہ واحد ہے کہ اس کے کسی بھی جو ہے نا عضو سے, جسم کے کسی بھی حصے سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے. جس میں اچھا 11 اب جس میں جیسے آج کل کچھ یہ برش آ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ اس میں اس کے بال یوز ہوتے ہیں, کچھ جو ہے نا یہ گھی کی شکل کی چیزیں ہیں جیسے مائنیز یا اس طرح کی چیزیں ہیں وہ آ رہی ہے کہ اس میں اس کا فیٹ یوز ہوتا ہے. بہرحال اس میں بندے کو احتیاط کرنی چاہیے. اور یہ جو خنزیر ہے نا وہ ہمارے ہاں تو جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہمیں بھی نہیں سمجھتی, تو لوگ اس کا نام بھی نہیں لیتے تھے نا, اور نام لینے کو بھی وہ پھر جب ہم نے قرآن پڑھا کہ بھئی اللہ نے بار بار اس کا نام لیا ہے تو نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پہلے تو اس کا نام بھی نہیں لیا جاتا تھا, اور اگر کوئی لیتا تھا نا تو یہ بڑے ڈانٹتے تھے کہ چھپ تم نے پتہ نہیں کس کا نام لے لیا. اب تو یہ ہو گیا کہ بچوں کو بھی بسا اوقات کہہ دیتے ہیں لوگ جو ہے نا نعوذ باللہ, جی زبان پاک نہیں ہوتی, نماز نہیں ہوتی. اچھا یہ کچھ چیزیں نا پہلے کچھ چیزیں جو بڑوں کی طرف سے اس میں تھی نا, ٹھیک ہے مطلب ہے شرعی طور پر شاید وہ باتیں ٹھیک نہیں تھی, لیکن اس کی حکمتیں بڑی حکمت اس کی نا, یعنی حکمت اتنی اس کی ہے نا. اب اگر آپ دیکھ لینا پہلے زمانے میں یعنی اس کی طرف دھیان کرنا, دیکھنا, وہ کرنا بالکل ہی, اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں وہ ایسی بات کرتے تھے نا کہ اگلا بندہ وہ بالکل ہمارے جیسے یہ چل رہا ہے تو ہمارے استاد تھے گاؤں کے اسکول کے. ہمارے اسکول میں گراؤنڈ تھا بہت بڑا نا, اچھا اس میں اتنا بڑا گراؤنڈ تھا کہ کرکٹ بھی کھیلا جا سکتا تھا, فٹ بال, والی بال, لیکن پتہ نہیں کیا ہوا لڑکوں کو 12 گوٹ کھیلنے کی لت پڑ گئی. اچھا وہ صبح جو آتا تھا بس دو دو ہو کے وہ وہاں جو ہے نا پتھر تو بہت سارے, وہ 12 پتھر اٹھاتے تھے اور وہ لکیریں جو ہے نا وہ بنا کے ایک ادھر بیٹھتا تھا ایک ادھر بیٹھتا تھا. اچھا ٹیچر آتے تھے, جیسے وہ ٹیچر انٹر ہوتے تھے, یہ اس سے میرے خیال میں 5-6 گنا بڑا گراؤنڈ, پورا گراؤنڈ بھرا ہو گیا یہ کھیل رہا ہے. وہ انہوں نے کہیں جو ہمارے اسلامیات کے استاد تھے انہوں نے کہا یار ان کو کچھ کرو, یہ کیا کر رہے ہیں لڑکے, کرکٹ کھیلے, کوئی فٹ بال کھیلے, کوئی والی بال کھیلے, یہ کیا سارے جنا کس بیماری میں پڑ گئے. اس نے جو ہے نا وہ اسمبلی میں جب کھڑے ہوئے تو اس نے کہا کہ یہ جو 12 گوٹ